السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آج میرے ہاتھ میں یہ کچھ ڈالرز ہیں۔ یہ ڈالرز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یوٹیوب کی کمائی ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینکس کا یوٹیوب چینل۔ دوستو یہ بہت ہی تھوڑے سے ڈالرز ہیں، آپ کہہ لیں تو یہ 5 نوٹ ہیں 100 ڈالر کے، اور ان کی ویلیو جب یہ خریدے گئے تھے تو اس وقت صرف 50,000 روپے تھی، اور اگر آج کی بات کریں تو ان کی ویلیو جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کراس کر چکی ہے۔ دیکھیں، صرف 5 نوٹ اور ہمارا 1.5 لاکھ روپیہ سے بھی زیادہ کے پیسے بنتے ہیں۔ اسی طرح میرے سامنے کچھ چائنیز کرنسی پڑی ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ یہ چائنیز کرنسی ہے، اس میں کچھ یوان ہے، اور یہ یوانز کچھ جو ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی ویلیو بھی اسی لحاظ سے بڑھی ہے۔ جب یہ خریدے گئے تھے تو یہ تقریباً 15 روپے کا ایک یوان تھا، آج اس کی ویلیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنے ڈکلائن میں چلے گئے ہیں کہ جب ان کو خریدا گیا تھا، تقریباً یہ 2017 کی بات ہے، تو اس وقت یہ صرف 50,000 روپے میں ملے تھے، اور کیونکہ میں یہ رکھ کے بھول گیا تھا، باہر سے آیا تھا چائنا سے، تو اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیب میں کچھ کرنسی ہونی چاہیے، تو یہ 500 ڈالرز تھے یہ بچ گئے تھے اور یہ پڑے رہے، اور میرے بھی ذہن میں نہیں رہا۔ اسی طرح یہ چائنیز کرنسی بھی کچھ ٹریولنگ کے دوران یوز ہو رہی تھی، تو یہ بھی بچ گئی تھی، یہ بھی پڑی رہی، اور آج جب ان کو نکالا تو دیکھا کہ ان کی ویلیو جو ہے وہ کتنی بڑھ چکی ہے، اور ہم کتنے ڈکلائن میں چلے گئے ہیں۔ اب اس ڈکلائن کی وجہ کیا ہے؟ اب ہمیں خود سوچنا ہوگا، ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ کیا ہم خود ذمہ دار ہیں، یا پھر ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، یا پھر ان لوگوں کو جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ تو پاکستان میں حالات جو ہیں وہ دن بدن بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، جن کی بیس پہ جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جس کمپنی میں رہتا ہوں اس میں سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سارے جو ہیں وہ PhD MSc بلکہ زیادہ تر PhD ڈاکٹرز ہیں، تو وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ملک چھوڑنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی انہیں کوئی اپرچونٹی ملتی ہے وہ اس ملک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میں جب پاکستان میں آیا تھا تو میں نے یہ ذہن میں یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا، پاکستان میں رہ کے ہی جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کمانی ہے، اور جو چیزیں میں وہاں سے سیکھ کے آیا ہوں اس سے اپنے ملک کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانا ہے۔ لیکن حالات اس طرح کی طرف جا رہے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے، یہاں پہ ہر بندہ پریشان ہے کہ ملک نہ چھوڑنے والے بھی اب چھوڑنے کی طرف سوچ رہے ہیں۔ آپ جس سے بھی مشورہ لیں گے پاکستان میں 99.9% جو کہ 100 کے قریب ہے، وہ آپ کو یہی مشورہ دے گا کہ چھوڑ جائیں۔ حتیٰ کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ملک چھوڑ جائیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کہ اپنے گھر سے جو ہے وہ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ پاکستانیوں کو ان کے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے حالات اتنے بدتر کر دیے گئے ہیں کہ اب یہاں پہ سروائیول جو ہے وہ پروفیشنل لوگوں کا نہیں ہے، اور جب پروفیشنل چھوڑ جاتے ہیں نا، جب پڑھے لکھے لوگ، سائنسدان، انجینئرز، ڈاکٹرز جس ملک کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں، اس ملک کے زوال کا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ وہ زوال پذیر ہو چکا ہوتا ہے، اور اس ملک کے اوپر آنے کی امید بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ جب ملک ترقی کرتا ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ جب یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوں تو یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ اس کے حالات بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو جب یہ چیزیں جو ہیں وہ کریٹ کی جا رہی ہیں، اب ہم ایک ٹریننگ میں تھے جہاں پہ ہمارے جو سابق اقتدار ہیں، بلکہ سابق اقتدار کو بھی کنٹرول کرنے والے جو ہیں وہ ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی
ملک میں جو ہے وہ اس طرح کے حالات ہیں اور ہم جو ہیں وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہیں، تو ان کا یہی جواب تھا کہ جائیں آپ جہاں پہ آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے جائیں، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف پیسے کی ضرورت ہے، آپ ملک میں پیسہ بھیجیں اور ملک کو صرف پیسے کی ضرورت ہے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی سکلز کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں۔ تو دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے اور اس کی باغدور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے جو کہ اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں، نہ کہ بدتر سے بدترین حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں اس کی طرف لے جائیں۔ دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، تو وہ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔